بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز فتح مکہ مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی خوفزدہ برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ہند نے سر اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے نہیں دیکھا، اور اس روز مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کریں گی، تو ہند نے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ ابو سفیان اس موقع پر حاضر تھے۔ انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، جو کچھ مجھ سے قصور ہوئے ہیں معاف فرما دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نہ بدکاری کریں گی۔ تو ہند نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر فرمایا نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ ہند نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے پالے، جب بڑے ہو گئے تم نے انہیں قتل کر دیا، تم جانو اور وہ جانے۔ اس کا بیٹا خنسلہ بن ابی سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا اور وہ مسلمان نہ تھا، اور یہاں وہ اس بارے میں اشارہ کر رہی تھی۔ ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑیں گی۔ ہند نے کہا باخدا بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نیک باتوں اور برتر خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس پر ہند نے کہا کہ اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے اس موقع پر بیعت کی۔ بیعت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو دست مبارک چھونے نہ دیا۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک گدھے پانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا ہے بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، اور بعید نہیں کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ سامعین، یہ وہ بیعت تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں مسلمان عورتوں سے لی تھی، اور آج تمام مسلمان عورتوں پر اس بیعت کے نکات پر عمل کرنا واجب ہے۔